اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت جو اس نے تم پر فرمائی۔ وہ نعمت کیا ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، کہ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا کہ ان میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ تو فرمایا کہ یاد رکھو اللہ کی وہ نعمت جو اس نے تم پر فرمائی۔ سب سے بڑی نعمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہمیں عطا فرمائی۔ اس نعمت کے ملنے پر اللہ نے تو مطلقاً فرمایا کہ اللہ کی جو بھی نعمت ملے اس پر تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کو یاد رکھنا چاہیے، اس نعمت کو بھولنا نہیں چاہیے، ہمیشہ اس کی یاد ہوتی رہنی چاہیے۔ یہاں خصوصاً اللہ نے ذکر فرمایا اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت جو اس نے تم پر فرمائی جب کہ تم تھے آپس میں دشمن، پس اس نے الفت پیدا کرتی تمہارے دلوں میں۔ پچھلے رکوع میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ مدینہ طیبہ میں دو قبیلے اوس و خزرج کے رہتے تھے جو برسوں سے لڑتے آ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے اور طفیل ان کو شیر و شکر کر دیا۔ وہ جو برسوں سے ایک دوسرے کے دشمن تھے، 120 سال تک ان کی دشمنی رہی، اور وہ دشمنیاں بھی ایسی تو نہیں ہوتی تھیں کہ جی ایک دن ہوئی دوسرے دن ختم ہو گئی، بلکہ وہ صدیوں چلتی رہتی تھی۔ ایک قبیلے کا کوئی فرد اگر کسی نے اس کو نقصان پہنچا دیا، اس کو قتل کر دیا، اب وہ دوسرے قبیلے کے فرد کو، کسی بھی فرد کو نقصان پہنچاتے تھے کہ اس نے ہمارے قبیلے کو نقصان دیا، اب اس کو ہم کو نقصان پہنچائیں گے۔ تو 120 سال تک ان کی یہ لڑائیاں ہوتی رہیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جب تشریف لائی تو آپ کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے دونوں قوموں کو اسلام کی توفیق عطا فرما دی، وہ مسلمان ہو گئے اور باہم شیر و شکر ہو گئے۔ لیکن جیسے پچھلے رکوع میں ہم نے بتایا کہ دشمن جو ہے وہ یہ نہیں دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ آپس میں شیر و شکر ہوں، پیار سے محبت سے رہیں، لہٰذا دشمن نے ہر موقع پر یہ کوشش کی کہ ان کو نقصان پہنچایا جائے، کیونکہ ان کا مفاد اس میں ہے کہ یہ بٹے رہیں، یہ تقسیم رہیں، یہ ٹکڑوں ٹکڑوں میں بٹے رہیں تو ہم اپنے فائدے حاصل کرتے رہیں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ اس نعمت کو یاد رکھو جو اس نے تم پر فرمائی جب کہ تم تھے آپس میں دشمن، پس اس نے الفت پیدا کر دی تمہارے دلوں میں، تو بن گئے تم اس کے احسان سے بھائی بھائی۔ یہ اس کا احسان ہوا کہ اس کے احسان سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے، وہ ساری دشمنیاں ختم ہو گئیں، وہ ایک صدی سے زائد عرصے پر جو محیط دشمنی تھی وہ بالکل یکدم ختم ہو گئی۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور کیا تھا؟ اللہ فرماتا ہے اور تم کھڑے تھے دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر، بھائی کفر کی حالت میں تھے، ایک دوسرے سے لڑتے تھے، اور وہ زمانہ جاہلیت کے دشمنیاں وہ برقرار تھیں۔ تو اس کا کیا مطلب؟ یعنی دوزخ کے گڑھے پر کھڑے تھے، ابھی یہ مرتے اور اس گڑھے کے اندر گر جاتے۔ ایک شخص جو ہے کسی ایسے گڑھے کے کنارے پر کھڑا ہو جس کے اندر آگ بھڑک رہی ہو، اور وہ کنارے پر ایسا کھڑا ہو کہ ذرا کوئی ہوا کا جھونکا بھی اگر آ جائے تو اس کے اندر گر جائے، تو اس کا کیا حال ہوگا؟ اللہ فرما رہا ہے اسی طرح تم دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے تو اس نے بچا لیا تمہیں اس میں گرنے سے۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے تمہیں اس میں گرنے سے بچا لیا۔ کیسے بچا لیا اللہ نے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، ایک حدیث شریف ہے جس کا مفہوم یہ ہے، غزوہ حنین کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم فرمایا تو اپنی حکمت اور تدبیر کے تحت کچھ لوگوں کو آپ نے زیادہ دیا، کچھ کو کم دیا، کچھ کو نہیں بھی دیا۔ ایک بدبخت شخص نے اس وقت کھڑے ہو کر اعتراض کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت انصار صحابہ کرام کو جمع فرمایا، اور جمع فرما کر جو خطاب فرمایا اس کا مفہوم کچھ اس طرح تھا کہ اے انصار،
کیا ایسا نہیں ہے کہ تم گمراہ تھے، اللہ نے میرے سبب سے تمہیں ہدایت عطا فرمائی؟ تو انہوں نے ہر بات پر فرمایا کہ بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ کے صدقے اور طفیل میں اللہ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی۔ فرمایا کہ تم فقیر تھے، اللہ نے تمہیں میرے سبب سے، میرے ذریعے سے غنی کر دیا۔ جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے، ہر بات پر انصار صحابہ کرام کا یہ جواب تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بڑے بڑے احسان ہیں اور اس سے بھی بہت بڑے بڑے احسانات ہم پر موجود ہیں۔ ہر بات پر صحابہ کرام کیا فرما رہے تھے کہ یہ جو آپ فرما رہے ہیں اس سے بڑے بڑے احسانات آپ کے ہم پر اس کے علاوہ موجود ہیں۔ تو یہ اللہ کا انعام اور احسان۔